بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے زین مختار اور آپ میرا یوٹیوب چینل اندر کی بات وذ زین مختار دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ آپ تک میرے ولاگز بر وقت پہنچ سکیں۔ آج کے ولاگ کے اندر جن چیزوں کے اوپر ہم بات کریں گے، میں نے دو چیزیں رکھی ہیں، زیادہ مختلف چیزوں کی طرف نہیں جائیں گے۔ سب سے پہلے بات ہوگی پاکستان کے اندر جو ایک کل سے نیا آئیڈیا فلوٹ کر دیا گیا ہے کہ یہ طرز حکومت کیا ہوگا، کتنی مدت کے لیے ہوگا اور سیاسی جماعتیں اس کے اوپر کیا کہتی ہیں، تفصیلاً اس کے اوپر بات کریں گے۔ اور دوسری چیز جس کے اوپر میں بات بہت دنوں سے کرنا چاہ رہا تھا، آج اس کے اوپر تفصیل سے بات کروں گا، وہ ہے ختم نبوت سے ریلیٹڈ ایک قانون جو ہمارے ملک میں لاگو ہے اور اس کے اوپر ایک خاص پروپیگنڈا جو پاکستان کے مختلف سوشل پلیٹ فارمز خاص طور پر ٹویٹر پر چل رہا ہے۔ جی، تو جس چیز کی طرف میں نے اشارہ دیا تھا اپنے ولاگ کے انٹرو میں کہ پاکستان میں ایک نیا طرز حکومت اس کو متعارف کرانے کے بارے میں سوچا جا رہا ہے اور کل سے یہ آئیڈیا فلوٹ بھی کیا گیا اور جس کو کہتے ہیں ٹیسٹنگ دا واٹرز وہ کیا جا رہا ہے۔ یہ بات کچھ اس طریقے سے ہے کہ شبر زیدی صاحب کے نام سے آپ سب لوگ واقف ہوں گے۔ پاکستان تحریک انصاف جب اقتدار میں آئی تو یہ نام ہمارے سامنے آیا شبر زیدی صاحب کا اور ان کو چیئرمین ایف بی آر بھی بنایا گیا۔ بہت سارے اور افسران یا پی ٹی آئی کے اور لوگوں کی طرح یہ بھی کچھ خاص کارکردگی تو نہیں دکھا پائے تھے اور تقریباً 3 سے 4 ماہ چیئرمین ایف بی آر رہنے کے بعد یہ کراچی واپس چلے گئے تھے۔ بہت سارے اندرونی مسائل تھے جو ایف بی آر کے اپنے لوگ اور وہاں کے جو ممبرز تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ کوئی ان میں سے ہی، یعنی ان کی سروس میں سے ہی ان کا چیئرمین ہونا چاہیے، تو اس وجہ سے کافی زیادہ جو ہے ان کو اختلافات کا سامنا بھی تھا وہاں ایف بی آر کے اندر۔ بہرحال شبر زیدی صاحب جو ہیں وہ مختلف ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر آئے دن انٹرویوز دیتے ہیں، پاکستان کی اکانومی معیشت کے اوپر بات کرتے ہیں، آج کل کچھ زیادہ ایکٹیو ہیں۔ تو کل ان کے توسط سے ایک آئیڈیا جو ہے اس کو فلوٹ کیا گیا ہے۔ شبر زیدی صاحب نے کہا کہ پاکستان کی جو موجودہ حکومت ہے پی ڈی ایم کی، وہ اتنے زیادہ ہارڈ یا سخت فیصلے نہیں لے سکتی۔ کیونکہ وہ ایک کولیشن گورنمنٹ ہے اور اگر وہ اس طرح کے ہارڈ فائنینشیل ڈیسیژنز لے گی تو اس کا مطلب ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں جو پی ڈی ایم کا حصہ ہیں، چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، پاکستان مسلم لیگ نون ہے یا باقی دیگر جتنی بھی جماعتیں ہیں، ان سب کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا جو اس کا آفٹر میتھ ہوگا، یعنی اس کے بعد جو کچھ ہوگا جو فالو کرے گا۔ تو اس کے لیے انہوں نے کہا کہ ایک خاص، یہ اب شبر زیدی صاحب نے خود ریویل کیا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک خاص پروسیس شروع ہو گیا ہے، میٹنگ سٹارٹ ہو گئی ہیں اور وہ پروسیس کس چیز کے لیے ہے کہ ایک جو ہے ٹیکنوکریٹس پر مبنی ایک گورنمنٹ بنائی جائے۔ یہ تجربات پاکستان میں 90 کی دہائی میں بھی ہو چکے ہیں۔ معین قریشی صاحب کو بھی پاکستان لا کر وزیر اعظم بنایا گیا تھا۔ ہمارے حالیہ جو پاسٹ ہے اس کے اندر دیکھا جائے تو شوکت عزیز صاحب کو پاکستان لایا گیا تھا اور ان کو پاکستانی جو سیاسی نظام ہے اس کے اندر پہلے لا کر ان کو ایڈجسٹ کیا گیا، پھر ان کو الیکشن بھی لڑوایا گیا۔ بہرحال اس کے اوپر اگر بات کریں کھل کر تو ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کی بات کل یہ جب ہمارے مین سٹریم میڈیا کے اوپر ڈسکس ہونی شروع ہوئی، اس کے بعد مہر بخاری صاحبہ نے بھی اس چیز کی طرف اشارہ دیا اور ظاہر سی بات ہے کہ جب ایسی چیز مین سٹریم میڈیا اور آپ کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر ڈسکس ہونا شروع ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کوارٹر میں یہ بات لازمی ہوئی ہے۔ اب اس کو فلوٹ کرنے کا مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ سب سے پہلے ہمارے ملک کے اندر جتنے بھی مراد یہ ہے کہ جتنے بھی پاور پلیئرز ہیں اس میں ہماری پولیٹیکل پارٹیز شامل ہیں، پولیٹیکل پارٹیز کے اندر وہ جو گورنمنٹ کے اندر ہیں اور وہ جو اپوزیشن میں ہیں، اس کے علاوہ پاکستان کی جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں، یہ تمام جو ہیں ایک دوسرے کے اوپر کچھ پریشر ایگزرٹ کر رہے ہیں۔ وہ پریشر اس وجہ سے ایگزرٹ کر رہے ہیں، میں 2-3 چھوٹی چھوٹی مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی، ان کے آنے کے وجوہات کو تو بعد میں ڈسکس کریں گے، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جتنی بھی پاکستان تحریک انصاف کی پرفارمنس تھی وہ 3.5 سال کا ملبہ انہوں نے اٹھایا اور پچھلے 8 ماہ کے اندر پی ڈی ایم کی گورنمنٹ سے کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل بھی نہیں ہوئی ہے، جس کی وجہ سے جو خان صاحب کے 3.5 سال کی کارکردگی ہے وہ بہتر معلوم ہونے لگتی ہے۔ بہرحال اب جتنے بھی یہ لوگ بیٹھے جہاں جہاں یہ باتیں ڈسکس ہوئیں تو اب مسئلہ یہ آ گیا ہے سامنے کہ بلاول بھٹو صاحب کا بیان بھی سامنے ہے سب کے، وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی مدد کرنے والے سہولت کار ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ میں موجود ہیں اور اگر الیکشنز اپنے ٹائم پر ہوتے ہیں تو تب تک وہ سہولت کار جو ہیں وہ ریٹائر ہو جائیں گے یا ختم ہو جائیں گے۔ یہ بڑی ہی امپورٹنٹ ٹائمنگ ہے اس بات کی، کل سے اس بات کو بہت ساری جگہ پر کوٹ بھی کی جا رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اشارہ ہے کہ ذرا تھوڑا سا پی ڈی ایم کی جماعتیں بھی جو ہیں وہ پریشر ایگزرٹ کر رہی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ شہباز شریف صاحب کل سے 2-3 مختلف جو ان کی آفیشیل انگیجمنٹس ہیں اور اس کے بعد جو میڈیا سے انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا کہ حکومت یعنی پی ڈی ایم کی حکومت آنے سے پہلے چیزوں کا اتنا اندازہ نہیں تھا کہ اس حد تک ہماری اکانومی خراب ہے، مطلب ڈالر سٹرائیوڈ ہے ہماری اکانومی اور آپ دیکھ
سکتے ہیں کہ کس طریقے سے پاکستان کے فارن ریزروز جو ہیں وہ تقریباً $6 ارب کے آس پاس ہیں، اور مطلب جتنی بھی اکانومی ہے وہ بہت ہی برے حالات میں ہے۔ اسحاق ڈار صاحب نے آج پاکستان سٹاک ایکسچینج کی ایک گیدرنگ سے خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ میں اس بات کو ثابت کر سکتا ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ کرنے نہیں جا رہا۔ یہ تو ہوگی فائر فائٹنگ والی بات کہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے نہیں جا رہا، لیکن وہ وجوہات بھی بتانا پڑیں گی کہ جن کی وجہ سے ہم کم از کم یہ سمجھ سکیں کہ پاکستان واقعی ڈیفالٹ نہیں کر رہا۔ اگر تو آپ صرف اور صرف ریلائی کر رہے ہیں کہ آنے والے دنوں یا مہینوں کے اندر پاکستان کو مختلف ممالک کی طرف سے جو ہے فائنینشیل ایڈ ملے گی اور اس ایڈ کی بنیاد پر آپ یہ اندازہ لگا رہے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا، تو یہ ایک بہت ہی پریکیریس قسم کی سچویشن ہے۔ تیسری، ملک احمد خان صاحب نے محمد مالک صاحب کے پروگرام کے اندر کچھ کلیمز کی ہیں، اس میں انہوں نے سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ریلیٹڈ اور سابق چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار صاحب سے ریلیٹڈ جو باتیں کی ہیں، یہ ہمیں بیسیکلی پاکستان میں پاور نیکسس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے چیزیں ہوتی ہیں۔ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ بنی گالا والا 300 کنال کا جو گھر ہے اس کو ریگولرائز کرانے کے لیے جنرل باجوہ نے ڈائریکٹلی نہیں لیکن ایک تیسری قوت بے شک بیچ میں شامل تھی، جنہوں نے چیف جسٹس صاحب کو اس وقت کے جو ثاقب نثار ہیں ان کو کہا کہ اس کو ریگولرائز کرنا ہے۔ اب یہ ساری کی ساری چیزیں کیوں ہیں؟ جتنے بھی ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں یہ ایک دوسرے کے اوپر پریشر ایگزرٹ کر رہے ہیں اور یہ دیکھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ کہاں تک ہم لوگ اپنی اس چیز کا لیوریج لے سکتے ہیں۔ آسان الفاظ میں اگر بتاؤں تو پی ڈی ایم بھی تمام تر چیزوں کا ملبہ اپنے اوپر برداشت نہیں کرے گی۔ پی ٹی آئی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ آل آؤٹ جا چکی ہے، اور آج خان صاحب نے جب صحافیوں سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ مجھے الیکشنز ٹائم پر ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ خان صاحب نے اپنی طرف سے ایک بہت بڑی چال کھیلی تھی کہ اسمبلیاں تحلیل ہوں گی اور اس کے بعد الیکٹورل کالج ٹوٹ جائے گا اور پھر نیشنل الیکشنز کال کرنے پڑ جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ وہ اپنے صوبے کو جہاں پر ان کی حکومت ہے، خاص طور پر جو بڑا صوبہ ہے پنجاب، وہاں پر ہی وہ تحلیل نہیں کر پائے، اور ان کے جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ ان کی کولیشن میں بھی ہیں، اور انہوں نے ان کو سمجھایا کہ کس طریقے سے یہ ان کے لیے فائدہ مند بات نہیں ہوگی۔ دو چیزیں، اور تیسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ نے کوائٹ موڈ جو ہے نا وہ ذرا خاموشی تھوڑی سی اختیار کی ہوئی۔ ہم سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے جو ایک کانسٹنٹ پوائنٹ آف ویو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آتا تھا یا پاکستان آرمی کی طرف سے آتا تھا وہ اب نہیں آ رہا۔ شاید اس کے نہ آنے کی وجہ سے بھی جو سیاسی حلقے ہیں ان کے اندر بے چینی پائی جاتی ہے۔ بہرحال یہ ایسی چیزیں ہیں جو زیادہ دیر اس طریقے سے چلیں، اور پاکستان کو اگر ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ پہ لے کے جانا ہے، کیونکہ اس کی مدت کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ 6 ماہ سے 2.5 سال تک جو کوئی بھی اس چیز کے بارے میں پلاننگ ہو رہی ہے، تو جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے لیے تو پھر یہ خطرے کی گھنٹی ہوگی۔ خاص طور پر پی ٹی آئی نے اور فواد چودھری صاحب نے آج یہ بات کہہ دی کہ ہم اس چیز کو جو ہے بالکل بلاک کریں گے، ہم اس چیز کو نہیں مانتے، اور اگر کسی کو لا کر یہاں پاکستان میں انسٹال کر بھی دیا گیا تو اس کے خلاف ریلیاں نکلیں گی، اور جب پریشر زیادہ بڑھے گا تو وہ پاکستان سے بھاگ جائے گا، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ بہرحال یہ تو تھی ان لوگوں کی خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف اور فواد چودھری صاحب کی جو روٹین کے ریٹورک ہے اس پہ وہ جو بات کرتے ہیں، لیکن یہ سیریس کوارٹرز میں بات سوچی جا رہی ہے، کیونکہ جو پولیٹیکل گورنمنٹس ہیں، جو پولیٹیکل لوگ اور پولیٹیکل پارٹیاں ہیں، وہ ایک دوسرے کا بوجھ اب برداشت نہیں کریں گی، خاص طور پر ایسی چیزیں جو ان کی اپنی پالیٹکس کو خراب کریں اور لوگوں کے اندر ان کی جو مقبولیت اس کو کم کریں، وہ ایسی کوئی بھی چیز اپنے اوپر لینا برداشت نہیں کریں گے۔ اس سلسلے میں جتنی بھی انفارمیشن اور خبریں آتی رہیں گی میں آپ کے سامنے پیش کرتا رہوں گا۔ آج کی جو دوسری چیز جس کے اوپر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ سیاست سے ریلیٹڈ نہیں ہے۔ میں اس کے اوپر بات کرنے سے پہلے اپنے تمام تر جو دیکھنے والے ہیں ان تک اپنا یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں، اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری رسول اور نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اور اچھی بات ہے کہ ہمارے مختلف جو گورنمنٹس ہیں، پروونشل گورنمنٹس ہیں، وہ اس سلسلے میں اقدامات کرتی ہیں۔ آج سے پہلے بھی ایسے اقدامات اٹھائے بھی گئے ہیں۔ 1973 کا جو آئین ہے، 1973 کا آئین، اس کے اندر بھی بہت ساری چیزیں واضح کر دی گئی ہیں۔ میں جس چیز کے اوپر آج بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارا جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں مختلف، خاص طور پر ٹویٹر اور فیس بک، ان کے اوپر پچھلے ایک ہفتے سے ایک خاص مضموم مہم چل رہی ہے۔ وہ مہم کیا ہے؟ اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں آپ کو یہ دے دوں کہ پنجاب حکومت نے جو نکاح نامہ ہے اس کے اندر کچھ کلاز یعنی کہ کچھ شقیں ایڈ کی ہیں، جس کے اندر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جن کا نکاح کیا جا رہا ہے، جن کا نکاح ہو رہا ہے، ان کا اس بات کا اقرار کرنا، حلف لینا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول اور نبی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ
کہ جو قادیانی گروپ ہے، احمدی لوگ ہیں، احمدی گروپ ہے اور لاہوری گروپ ہے، ان کو مطلب ہے کہ مسلمان نہ ماننا یہ ایک حلف کا حصہ ہے۔ اب ہو کچھ اس طریقے سے رہا ہے کہ پاکستانی جو سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز ہیں ان کے اوپر خاص طور پر یہ جو سوڈو لبرلز ہیں، انہوں نے پچھلے 8-10 دن سے ایک شادی کی ایک ویڈیو ہے، ایک نکاح کی ایک ویڈیو ہے، جس کے اندر دلہن جو ہے وہ اپنے نکاح کے اوپر موجود ہے، اور ساتھ ساتھ جو بات وہاں پر کہی جا رہی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ نکاح نامہ اس کو پڑھ کر سنایا جا رہا ہے، اور وہ حلف نامہ اس کو پڑھ کر سنایا جا رہا ہے، جس کے بعد وہ کہتی ہے کہ میں اقرار کرتی ہوں اور میں مانتی ہوں، اور اس کے بعد وہ نکاح کی سیریمنی کنکلوڈ ہوتی ہے۔ لیکن یہ جو سوڈو انٹلیکچوئلز ہیں یہ کر کیا رہے ہیں؟ انہوں نے کہہ دیا، ایک نے کہہ دیا کہ جی احمدی لوگ جو ہیں ان کا کیا قصور ہے، جب دو لوگ آپس میں راضی ہیں تو ان کا احمدی ہونا یا نہ ہونا یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی یہ بیسیکلی جو اسلام کا سب سے بیسک رول ہے، ختم نبوت، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری نبی ہونا، یہ اس کو اتنا لائٹ لے رہے ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس پہ بات نہ بھی ہو تو خیر ہے، ہم پاکستان میں رہتے ہیں، پاکستان ایک اسلامی جمہوریہ ہے، پاکستان کے اندر باقی تمام تر مذاہب کے لوگوں کو رہنے کی بالکل اجازت ہے، لیکن ہم کبھی بھی اس چیز کی اجازت نہیں دے سکتے کہ ہمارے دین اسلام کو بگاڑ کر یا اس کے اندر کسی قسم کی کوئی اختراع کر کے ہمارے ملک میں اس طریقے سے رہے۔ اب میں آپ کے سامنے تھوڑی سی ڈیٹیل رکھ دوں جن لوگوں کو، میرے دیکھنے والوں کو اس بارے میں علم نہیں ہے۔ یہ جو احمدیہ مومنٹ ہے، جماعت احمدیہ ہے، یہ مرزا غلام احمد صاحب نے اس کی بنیاد رکھی تھی 1889 میں، اور جو ہے ان کا ظاہر سی بات ہے کہ نبوت کا اللہ سب لوگوں کو معاف فرمائے، لیکن یہ مرزا غلام صاحب جو ہیں، مرزا غلام احمد، ان کا دعویٰ تھا کہ وہ نبی ہیں اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی بھی نازل ہوتی ہے۔ اب یہ ساری کی ساری چیزیں اسی طریقے سے چلتی رہیں، لیکن جیسے ہی ان کا انتقال ہوا تو 1908 میں ایک گروپ بنا لاہور سے، اور انہوں نے کیا کیا، انہوں نے یہ کہا کہ ہم جو ہیں ایک صوفی کی حد تک یا مجدد کی حد تک تو مرزا غلام احمد کو مانتے ہیں، لیکن نبی نہیں مانتے، باقی ان کی تمام تر جو تعلیمات ہیں یہ ان کو مانتے ہیں، جہاد کے بارے میں بات ہو، یہ جتنی بھی چیزیں مرزا غلام احمد نے کہیں۔ میں یہاں پر قرآن مجید کی جو 5واں سورہ ہے، سورہ مائدہ، اس کی 3 آیت جو ہے اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ کسی بھی غلطی اور کوتاہی کے لیے پیش کی معافی بھی مانگ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس سورت میں، قرآن مجید میں فرماتے ہیں، آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کر لیا۔ اب اس میں جب میں نے تفسیر کو بھی دیکھا تو جو علماء کرام انہوں نے آج کے لفظ کو یعنی کہ زمانے کے ساتھ جو ہے تشبیہ دی ہے، ایک بات۔ نمبر 2، یہاں پر واضح طور پر کہہ دیا گیا ہے کہ دین مکمل ہو چکا ہے، اس میں کسی قسم کی آلٹریشن، کسی قسم کی ایڈیشن یا سبٹریکشن کی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پسند کر لیا اسلام کو ہمارا دین۔ تو ایسی کوئی بھی کوشش اور ایسے کوئی بھی اپولوجسٹس جو یہ سمجھتے ہیں کہ دین کے اندر اگر کسی قسم کی کوئی پلس مائنس ہو بھی جائے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، یا باہر کی جو سوچ ہے یہ صرف اس کو کیٹر کرنے کے لیے، کمزور لوگ ہیں، ان کا دین اور ان کا ایمان کمزور ہے۔ ایک اور چیز جس کے بارے میں آپ سب لوگوں کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی بھی آن لائن سورس کو کنسلٹ کریں، چاہے وہ احادیث سے ریلیٹڈ ہو یا قرآن مجید سے ریلیٹڈ ہو، اس کے علاوہ جس طرح گوگل پلے سٹور کے اوپر ایپس موجود ہوتی ہیں یا آئی فون کے جو سٹور ہے وہاں پر، یہ میک شور کیا کیجئے کہ وہ سورسز جو ہیں وہ مسلم سورسز ہیں، کیونکہ جو مختلف مرزائی اور احمدی سورسز ہیں انہوں نے بہت ساری قرآن مجید کی ٹرانسلیشنز کو آن لائن رکھا ہوا ہے، اور یہ کیا ہی اس لیے گیا ہے تاکہ مختلف لوگوں کے لیے جو سورسز اویلیبل ہیں وہ انفارمیشن جو ہے وہ ان کو صحیح طریقے سے پہنچ نہ سکے۔ تو اپنی جتنی بھی ایسی چیز ہو اس کو ایک دفعہ پہلے میک شور کیا کیجئے، اور اگر ہو سکتا ہے تو ہارڈ فارم میں جو گھروں میں قرآن مجید موجود ہیں یا مساجد میں موجود ہیں جن کے اندر ٹرانسلیشن اور تفاسیر موجود ہیں، آپ ان کو ضرور کنسلٹ کیا کیجئے، اور اگر آپ آن لائن سورسز کے اوپر ریلائی بھی کر رہے ہیں تو 2 بار ان کو ضرور چیک کر لیا کیجیے۔ ہم سب لوگوں کے لیے نہ صرف ہماری انفارمیشن میں اضافہ کریں گی بلکہ ہمیں اپنے معاملات کو ٹھیک کرنے میں بھی مدد کریں گی۔ میں کل بہت ساری اور خبروں کے ساتھ آپ کے پاس پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ فی امان اللہ۔